ایک فقیر جو کہ کسی دور افتادہ گاؤں میں بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، اسے خبر ملی کہ ساتھ والے گاؤں سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ وہ بھاگم بھاگ وہاں پہ پہنچا تاکہ بادشاہ کی بارگاہ میں جا کے کچھ مانگے اور مالا مال ہو جائے۔ چونکہ بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت سخی ہے، دل کھول کے دیتا ہے، سو فقیر اس ہجوم کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب بادشاہ کے وہاں سے گزر ہوا تو فقیر نے ہجوم کو چیر کے سامنے جا کر بادشاہ کے یوں اپنا کاسہ پھیلا دیا اور کہا کہ حضور کچھ عطا کیجیے، کچھ ڈالیے۔ جو یوں کاسہ لے کر وہ کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے یوں مڑ کر اس کو دیکھا، مسکرایا اور اس کے کشکول میں کاسے میں کچھ ڈالنے کی بجائے بادشاہ نے خود اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ بادشاہ منہ سے کچھ نہیں بولا بٹ آنکھوں سے اشارہ کیا، اس میں کچھ ڈالو، مجھے کچھ دو۔ تو بیچارہ فقیر ایک دم سے پزل ہو گیا، پریشان ہو گیا، میں کیا کروں؟ And everybody was looking at him. Anybody was little upset, worried, concerned. کیا کروں؟ تو اچانک سب نے کہا کچھ ڈالو۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ کیا۔ بادشاہ کو غصہ مت دلاؤ، ڈالو کچھ۔ تو اس نے اپنی پوٹلی میں ہاتھ ڈالا تو اس میں بہت ساری کھجوریں تھیں اور اس نے وہاں سے پوری تین کھجوریں نکال کر یوں بادشاہ کے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ بادشاہ نے وہ کھجوریں لیں اور اپنی جیب میں ڈال لیں، اور پھر بادشاہ نے اپنے ایک ملازم کو کہا جس کے پاس پورا اتنا بڑا ایک برتن تھا جس میں بہت سارے سونے کے سکے تھے۔ بادشاہ نے اس میں سے 1 2 3 پورے 3 سونے کے سکے نکالے اور اس کے کشکول میں ڈال دیے۔ لیکن اس فقیر کی جو گریڈ ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ بادشاہ کچھ اور دے گا، تو وہ یوں دیکھتا رہا، کچھ اور ڈالیے، میری بہت بڑی ضرورت ہے، میں بہت غریب ہوں، میں بہت پسماندہ ہوں، میں چیتھڑوں میں ہوں، میرے بالوں میں خاک ہے، میں پریشان حال ہوں، میرے پیٹ میں بھوک ناچ رہی ہے۔ اس نے بڑے واسطے دیے، بڑی منتیں کیں، لیکن بادشاہ جواباً اس کو دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ فقیر نے پیچھے سے بہت سراہ لگائی، مطلب کہ کچھ دیجیے۔ بادشاہ نے پیچھے مڑنا بھی گوارا نہیں کیا اور وہ چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ فرینڈز، آئی جسٹ ریئلائزڈ، اینڈ میں نے جو ریئلائز کیا فقیر نے بھی ایگزیکٹلی وہی ریئلائز کیا۔ اب فقیر وہاں کھڑا سوچ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش میں یہ سمجھ جاتا کہ میں جتنا بادشاہ کو دوں گا، مطلب 3 کھجوریں، اگر احساس ہوتا مجھے اتنے ہی مجھے سونے کے سکے ملنے والے ہیں، تو میں پاسبلی اپنی ساری کھجوریں بادشاہ کے سامنے رکھ دیتا۔ لیکن اب بادشاہ جا چکا تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ چیلنج یہ ہے کہ ایک بار جب لینے والے کو لینے کی عادت پڑ جائے تو پھر ان کے لیے دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو گیو۔ وہ لوگ اینڈ اے سیم ٹائم وہ لوگ جن کے لیے دینا آسان ہے، زندگی ان کو اتنا دیتی ہے کہ وہ لیتے لیتے تھک جاتے ہیں۔ فیکٹ یہی ہے کہ زندگی لینے والوں سے لے لیتی ہے اور دینے والوں کو اور دیتی ہے۔ اور اگر آپ کو زندگی میں زیادہ چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمپل، آپ نے دینا ہے اس خالق کی رضا کے لیے، اس کی مخلوق کے اوپر دل کھول کر خرچ کرنا ہے، لوگوں کی مصیبتوں میں، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرنی ہے، دونوں ہاتھوں سے دینا ہے۔ پرابلم از ہم میں سے اکثر لوگ اتنا فکر مند ہیں لینے کے بارے میں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں تو بس مانگتے رہتے ہیں۔ ہم کیا کبھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک مجھے توفیق دے دے،
بتا کہ میں تیری مخلوق میں سے کس کی مدد کر سکتا ہوں، مجھے بتا کہ میں تیرے کس کام آ سکتا ہوں، مجھے یہ آل بی فوکس از، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، وی آل جسٹ فوکس آن گیٹنگ۔ اب جب آپ دیتے ہیں اس کی راہ میں تو پھر وہ واپس لوٹاتا ہے، بعض اوقات تھوڑا نہیں جو آپ ایکسپیکٹ کیا، جو اس کے وعدے ہیں آسمانی کتابوں میں، جو اس نے وعدے کیے ہیں، اتنے گنا، اس سے بھی کئی گنا کہیں زیادہ بڑھ کے وہ واپس لوٹاتا ہے۔ تو زندگی سے زیادہ چاہیے تو زیادہ دینا شروع کریں۔ یاد رکھیں، جس ہاتھ سے کچھ جاتا ہے اسی میں کچھ واپس آتا ہے۔ اب جو واپس کرنے والا ہے وہ اس کو کتنے گنا بڑھا کے آپ کو واپس دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں، صرف دینا، آپ کے اختیار میں صرف دینا ہے، تو پھر دینے پر دھیان دیں۔